پاکستان کا جھنڈا سر بلند کیا۔ انسان تو انسان، آپ کے دور اقتدار میں جانور بھی محفوظ نہیں ہے کپتان، کھانا بند نہیں ہوتے۔ عمران خان پاکستان کی تاریخ میں جد و جہد مسلسل، محنت، لگن اور کامیابی کا دوسرا نام۔ کرکٹ کی دنیا میں انگلینڈ ہو، ویسٹ انڈیز ہو، برطانیہ ہو یا کوئی اور ملک، فتوحات کے جھنڈے گاڑے، پاکستان کا جھنڈا سر بلند کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اور کامیابیاں دی۔ شوکت خانم، نمن یونیورسٹی، پھر ساتھ میں تحریک انصاف کا قیام۔ کرپشن ایک ایسا مردہ گھوڑا تھا جس کے اوپر کوئی نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ کرپشن کو اللہ معاف کرے حلال کرا دیا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، مگر خان صاحب نے لوگوں کو شعور دیا، کرپشن پہ بات کی کہ جب تک یہ کرپشن ختم نہیں ہوتی پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ لوگوں میں شعور آیا، آہستہ آہستہ لوگ تحریک انصاف کی طرف گامزن ہوئے۔ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ پاکستان کے اوپر ڈرون حملوں سے حملے کیے جاتے تھے۔ کپتان نے اس کے اوپر آواز اٹھائی، احتجاج کیا، دھرنے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کامیابی دی۔ پھر اس سے پہلے شوکت خانم، نمن یونیورسٹی، یہ ایسے کارنامے ہیں جو میرے خیال میں کوئی سیاسی لیڈر سوچ بھی نہیں سکتا، جو کپتان نے ایک سیاسی لیڈر نہ ہوتے ہوئے، مطلب اقتدار میں نہ ہوتے ہوئے بھی اچیو کیے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ایک وقت یہ بھی آتا ہے کہ خان صاحب اگر کوئی مخصوص قسم کی چپل پہنتے ہیں تو وہ بھی لوگوں کے اندر ایک نشان بن جاتا ہے، ایک عقیدت کا ایک سبب بن جاتا ہے، ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ بلکہ لوگوں نے تو کپتان کی اس چپل کو کپتان چپل کا نام تک دے دیا۔ اگر کپتان کسی دن بلو رنگ کے کپڑے پہنتا ہے تو دوسرے دن بے شمار نوجوان بلو کپڑے پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی دن کپتان کالا سوٹ پہنتا ہے تو بے شمار نوجوان کالے سوٹ پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد کہ عمران خان صاحب نے اپنی محنت و لگن سے، مسلسل جد و جہد سے، جستجو سے نوجوان نسل میں ایک محنت کی چیز، محنت کرنے کا رجحان پیدا کیا کہ محنت کرو گے تو پھل ملے گا۔ پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ تحریک انصاف اقتدار تک آن پہنچی۔ اقتدار میں آ کے ماشاءاللہ خان صاحب نے بہت محنت کی، کپتان نے اتنی محنت کی کہ پاکستان دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی کٹھن مرحلہ تھا۔ پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ دنیا نے عمران خان کی سیاسی بصیرت کو قبول کیا اور پوری دنیا نے عمران خان کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ آج امریکہ ہو یا برطانیہ، سعودی عرب ہو یا ترکی، ایران ہو یا چین، روس ہو یا کوئی اور ملک، جرمنی، فرانس، اٹلی، جو بھی، آج وہ سب ملک عمران خان کی بات پہ دھیان دیتے ہیں، نظر رکھتے ہیں، مانتے ہیں۔ انڈیا نے کشمیر میں لاک ڈاؤن کیا تو کپتان نے آواز اٹھائی، دنیا نے کپتان کی آواز پر لبیک کہا، انڈیا کو منع کیا، بار بار مطالبات ہوتے رہے کہ وہ باز رہے اپنی حرکتوں سے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس نے اثر نہیں لیا۔ اس کے برعکس مودی نے اپنے ملک کے اندر کیا کیا، دوسری مرتبہ اقتدار میں آتے ہی اس نے اپنے نیشنل لیول پر ایک ایسا شدت پسندانہ نعرہ لگایا کہ RSS کے نام پہ ایک جماعت جو برسہ برس سے انتظار میں تھی کہ ان کو مودی جیسا کوئی کٹر، شدت پسند، جاہل انسان ملے جس کو وہ استعمال کر کے پورے بھارت کو یرغمال بنا سکے۔ RSS کی یہ دہشت گردی، RSS کی یہ بغیرتیاں، RSS کے یہ ظلم مسلمانوں کے اوپر کپتان نے پوری دنیا میں اجاگر کیے، دنیا نے ایکسیپٹ کیا۔
آج اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی سفارت خانے انڈیا کے اندر موجود ہیں وہ سب اپنے ممالک کو، اپنی حکومتوں کو مراسلے بھیج رہے ہیں کہ انڈیا میں یہ ہو رہا ہے، انڈیا میں وہ ہو رہا ہے۔ یہ اسی کا ایک تسلسل تھا، عمران خان کی بار بار بات کرنے کا یہ تسلسل تھا کہ پچھلے دنوں مودی کو یونائٹڈ نیشن کو خط لکھنا پڑا کہ ہم جو قانون پاس کیا ہے پچھلے دنوں میں، جس میں وہ رجسٹریشن ہونی تھی، ہم اس کو فی الحال مسترد کر رہے ہیں، اس کو بحال نہیں کر رہے، اس کو ختم کر رہے ہیں، مگر ہمارے اوپر انڈیا میں پابندی نہ لگائی جائے۔ بات کرنے کا مقصد کہ وہ کٹر ہندو جس کی نہ ہی تو تعلیم ہے اتنی اور نہ ہی جس کا کوئی اس طرح کا قد تھا، سیاست میں آنے سے پہلے اس طرح کا قد تھا جس طرح کہ ہمارے کپتان کا ہے، مگر کپتان صاحب سے مجھے اس بات کا گلہ ہے کہ کپتان صاحب، اگر مودی ان پڑھ جاہل، شدت پسند، کٹر ہندو ہو کے اپنی عوام کو آر ایس ایس کے ذریعے موبلائز کر سکتا ہے، ان کے اندر شدت پسندانہ رویے ڈال کے ان کو اپنے ملک کی حب الوطنی کہہ لو یا شدت پسندی کہہ لو، اس کو وہ اجاگر کر سکتا ہے، تو خان صاحب میں آلریڈی بے شمار مثالیں دے چکا ہوں کہ پاکستان کی یوتھ کی نبض کے اوپر آپ کا ہاتھ تھا، پاکستان کی عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھا آپ نے بے شمار دفعہ، مگر انفارچونیٹلی پتہ نہیں وجہ کیا ہے آپ کا وہ ہاتھ اٹھ جاتا ہے بار بار۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر آج ایک بچہ عمران خان کے خلاف ایک لفظ سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو آیا آپ نے اس بچے سے کوئی فائدہ اٹھایا ہے؟ نہیں اٹھایا ہے۔ ابھی پچھلے ہی دنوں کی بات ہے، گیلپ سروے ہوا ہے تو اس میں 82%، 82% عوام مشکل حالات کے باوجود، لاک ڈاؤن ہے، اس سے پہلے مہنگائی تھی، بے شمار مسائل ہیں، آپ کی حکومت اتنی سٹرونگ نہیں ہے، آج 2 4 6 بیچ میں سے نکل جائیں تو حکومت دھڑام کر کے نیچے آ سکتی ہے، مگر اس کے باوجود 82% لوگ آج بھی آپ کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں۔ مگر انفارچونیٹلی کپتان صاحب، مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ عوام کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھ کے مڑ کے چھوڑ دیتے ہو۔ آپ کو یاد نہیں رہتی کہ اس عوام کی نبض کے اوپر اگر میں نے ہاتھ رکھا ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو قابو رکھنا ہے، مڑ کے چھوڑنا نہیں ہے، پکڑ کے رکھنا ہے، مگر آپ نہیں کر رہے ایسا۔ جس طرح عوام اسپیشلی ینگسٹر آج آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، میں نہیں سمجھتا پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے بھی کدی ہوا ہے، مگر انفارچونیٹلی آپ کون سے ایشوز پہ آپ فیل ہو رہے ہو، میں وہ بتاتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے آپ تعلیم کے نظام پر فیل ہو رہے ہو۔ دوسرے نمبر تعلیم کے نظام پہ کیوں فیل ہو رہے ہو؟ بے شمار اگزام ہوتے ہیں اور بار بار ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے کہ پورے ایگزامینیشن ہال لوگ یرغمال بنا لیتے ہیں اور ان میں نقلیں چلتی ہیں۔ آپ ہیلتھ میں کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ کیونکہ لاہور ایک ایسی جگہ جہاں پر ہمیشہ ڈاکٹروں کا احتجاج ہوتا ہے، لاہور کے اندر ہی ڈاکٹروں کے ساتھ جو وکلا نے کیا وہاں آپ فیل ہوئے ہو۔ انصاف کے معاملے میں آپ فیل ہوئے ہو کپتان صاحب، بار بار فیل ہو رہے ہو۔ کتنے مجرم چھوٹ کے نکل گئے اور کتنے مجرم پائپ لائن میں ہیں جو شاید نکل جائیں گے، آپ فیل ہو رہے ہو۔ آگے آ جاتے ہیں ملاوٹ۔ پہلے ملاوٹ انسانوں کے اندر کی جاتی تھی، مرچی کے اندر بھوسا بھر دیا جاتا تھا، چینی کے اندر ہڈیاں ڈال دی جاتی تھی، گھی بنتا تھا پتہ نہیں کون سی آنتوں سے۔ اگلے دن ایک ویڈیو دیکھ کر میرا تو ترا نکل گیا کہ لوگ بھوسا، گندم کا جو بھوسا جانوروں کے لیے ہوتا ہے، اس کے اندر مٹی ڈال رہے ہیں۔ انسان تو انسان، آپ کے دور اقتدار میں جانور بھی محفوظ نہیں ہے کپتان صاحب، آپ فیل ہو رہے ہو۔ یہ جتنے اس کے علاوہ بھی بے شمار ایشو ہیں، مگر انفارچونیٹلی آپ نوجوان نسل کی نبض پہ ہاتھ نہیں رکھ پا رہے۔ جب تک آپ بات آگے پھر آپ درخت لگاتے ہو تو پوری قوم درخت لگاتی ہے، آپ درخت لگاتے ہو تو پوری قوم درخت لگاتی ہے۔ بات کرنے کا مقصد کہ آپ کی طرف ہر بندہ دیکھ رہا ہے۔
مگر آپ انفارچونیٹلی پریکٹیکلی وہ نہیں کر رہے جو آپ کو کرنا چاہیے، کیونکہ تاریخ میں نہ ہی تو اس طرح کا کوئی وزیر اعظم کبھی آیا ہے، تو نہ ہی میرے خیال میں شاید آئے گا۔ تو آپ کو چاہیے کچھ کام پریکٹیکلی بھی کرو، کہیں چلے جاؤ 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے، آپ بھی جیسے باقی دنیا کے وزراء اعظم دوسرے کرتے ہیں، مطلب محنتیں کر رہے ہوتے ہیں، صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ پینٹ پیپر کر رہے ہوتے ہیں، آپ بھی تھوڑا سا اپنے کو لاؤ چلاؤ خان صاحب، اس عوام کو، اس یوتھ کو استعمال کرو، کچھ بھی نہ کرو، صفائی کے لیے 1 گھنٹہ لگا لو کہیں، تاکہ نوجوان نسل دیکھے کہ ہمارا وزیر اعظم اپنے ہاتھ سے صفائی کر رہا ہے، تو ہم کو کیا تکلیف ہے، ہمارے ہاتھوں میں کون سی مہندی لگی ہوئی ہے۔ تو برائے مہربانی کپتان صاحب، آپ نبض پہ ہاتھ رکھ کے پھر چھوڑ کے اندر گھس نہ جائیں ڈرائنگ روم کے اندر، آپ باہر نکلیں۔ آپ سے یہ مجھے بڑا سخت، میں بھی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں، میں بھی عمران خان کا سپاہی ہوں۔ سپاہی سے بات یاد آئی، ابھی آپ نے پچھلے دنوں ٹائیگر فورس بنائی، تو ٹائیگر فورس کی تعداد دیکھ کے میرا ترا نکل گیا کہ ماشاءاللہ اتنے نوجوان کپتان کے پیچھے ہیں، مگر اس نوجوان نسل کو آپ استعمال نہیں کر رہے، مجھے اس بات کا دکھ ہے۔ اس نوجوان نسل کو کوئی ڈائریکشن دیں پلیز، یہ وقت ہاتھ آنے والا نہیں، اگر خدا نہ خواستہ ملک میں کوئی بہتری نہیں آتی، یہ ملاوٹیں ختم نہیں ہوتی، یہ چور بازاریاں ختم نہیں ہوتی، یہ کھوتے کھانا بند نہیں ہوتے، یہ اگلے دن سنا ہے کہ کسی برگر کے اندر سے انسان کی انگلی نکلی ہے۔ خدا کے بندو کر کیا رہے ہو آپ لوگ؟ تو اس عوام کو، اس نوجوان نسل کو کپتان صاحب آپ کوئی ڈائریکشن دیں، کوئی راستہ بتائیں، کوئی اپنا پریکٹیکلی کچھ کر کے کچھ بتائیں ان کو کہ میں یہ کر رہا ہوں، آپ بھی یہ کرو۔ ڈرائنگ روم کی سیاست سے نکلو خان صاحب، آپ کے پاس، میں تو یہاں تک دیکھ رہا ہوں مراد سے ہی تھوڑا سا ہے ایکٹیو، باقی یا وہ نئی باجی آئی ہے ثانیہ نشتر غالباً ان کا نام ہے، انہوں نے پچھلے دنوں میں کچھ تھوڑا سا ہلچل کی ہے ادھر ادھر گھوم گام کے پریکٹیکلی، باقی تو آپ کے پاس سارے ڈرائنگ روم والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو 2 سال کے بعد الیکشن ہے، ہاں آج اگر آپ کے پاس سے 7 8 10 بندے نکل جاتے ہیں تو کیا خیال ہے آپ کا، آپ ایزیلی الیکشن جیت جائیں گے؟ اتنا آسان نہیں ہوگا الیکشن جیتنا۔ تو مہربانی کریں ڈرائنگ روم سے نکل کے باہر نوجوان نسل کو پریکٹیکلی کچھ دکھا، جیسے آپ نے درخت لگائے تو نوجوان نسل درختوں کے پیچھے لگ گئی کہ درخت لگاؤ، یہاں تک بھی میں نے سنا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ اور لگاؤ درخت، تبھی تو بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ مگر بات کرنے کا مقصد، جو مخالفین ہیں وہ تو ایسی باتیں کریں گے، مگر آپ ڈرائنگ روم سے نکلو کپتان صاحب پلیز، اس عوام کا کچھ کرو، اس نوجوان نسل کو کوئی ڈائریکشن دو، ان کے ٹیلنٹ سے کوئی فائدہ، آپ کے قول ہے کہ جو ٹیلنٹ آپ کے اندر ہو، اگر آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے تو آپ ٹیلنٹ کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں۔ اس نوجوان نسل کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے، مگر آپ اس ٹیلنٹ سے فائدہ نہیں اٹھا رہے جس طرح کہ آپ کو اٹھانا چاہیے۔ آج پاکستان کی یوتھ جس طرح گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے، دوسری سائیڈ پہ پاک آرمی ہے، ان دونوں کا اگر کمبینیشن، دونوں کو جوڑا جائے تو اتنی بڑی طاقت بنتی ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کپتان صاحب، مگر آپ نہیں کر پا رہے، نہیں استعمال کر پا رہے ان نوجوانوں کو۔ برائے مہربانی میں آخر میں پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس نوجوان نسل کو کوئی ڈائریکشن دیں، ان کے ٹیلنٹ سے فائدہ اٹھائیں۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔